بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30 سے 32۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن۔ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے، پھسلانے اور اپنے جال میں پھنسانے کے لیے جب ہر طریقہ استعمال کر لیا اور وہ کسی طرح بھی اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکی، تو ابھی وہ اپنی اس کوشش کو جاری رکھے ہوئے تھی، کیونکہ دیوس اور بے غیرت بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو دوبارہ اپنے گھر ہی میں اپنی بیوی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، اور اس نے اس کا کوئی پرماننٹ اور مستقل حل نہیں سوچا۔ وہ عورت اپنی اس سازش کو، اپنے اس مکر و فریب کو جاری رکھے ہوئے کہ کسی طرح یوسف میرے دامے محبت میں پھنس جائے، لیکن یوسف علیہ السلام کریم بن کریم بن کریم بن کریم، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر اور خود بھی پیغمبر، ایسے شخص پہ تو اللہ رب العزت کی خاص مہربانی ہوتی ہے، خاص اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے پیغمبروں کی حفاظت کا بندوبست ہوتا ہے۔ وہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے کہ وہ اپنی جوانی کو، اپنے کردار کو داغدار کر لیتے۔ یوسف
علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے خاص حفاظت فرمائی، اور ادھر سے یہ خبر آہستہ آہستہ گھر سے نکل کر شہر کی عورتوں تک پہنچ گئی۔ اب یہ واقعہ جو یوسف علیہ السلام کا اور اس عورت کا ہوا تھا کہ اس عورت نے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی، دروازے بند کیے، اور اوپر سے اس کا خامد آ گیا، یہ واقعہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکل گیا، ایک عورت سے دوسری، دوسری سے تیسری، یہ واقعہ شہر کی عورتوں تک بھی پہنچ گیا۔ اب ان عورتوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھو یہ عزیز مصر کی بیوی یہ کیسی سر پھری اور کیسی عجیب اور کیسی نکمی عورت ہے، اپنے ہی غلام پر یہ فریفتہ ہو گئی ہے۔ چلو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسے اپنے غلام سے عشق ہو گیا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک غلام بھی اس سے قابو میں نہیں آتا، کوئی آزاد شخص بھی نہیں ہے، ایک غلام ہے، اور ابھی اس کی کوئی بہت زیادہ عمر بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں تو بچہ ہی ہے، اور وہ عورت اچھی بھلی میچور سمجھدار ہو کر بھی اپنے اس غلام کو اپنے دام میں پھنسانے میں ناکام ہے۔ عورتوں نے آپس میں گفت و شنید شروع کر دی اور اس کو تان و تشنیع اور ملامت شروع کر دی۔ یہاں سے دو طریقوں سے ہم تفسیر کریں، ایک تفسیر وہ تفسیر ہے جو مشہور و معروف ہے، اور ایک دوسری تفسیر کریں گے جو تھوڑے مفسرین نے کی ہے، لیکن وہ تفسیر زیادہ موزوں اور زیادہ مناسب ہے۔ جب اس عورت کی سہیلیوں نے ملامت شروع کر دی تو پہلی تفسیر کے مطابق اس خاتون نے ان کو اپنے گھر بلایا، دعوت رکھی، اور اس دعوت پہ طرح طرح کے کھانے پکائے، تکیے سجائے، اور تکیے بیٹھک سجا کر ان سب کو بلایا اور ان کے سامنے پھل وغیرہ اور دیگر چیزیں کاٹنے والی رکھ دی، اور اس کے ساتھ جس طرح کانٹے وغیرہ رکھے جاتے ہیں اسی طرح چھری وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ تو اب اس نے عزیز مصر کی بیوی نے ہر ایک کی ڈش میں ہر اپنی سہیلی کے آگے ایک ایک چھری بھی رکھ دی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جو کہ ان کے غلام تھے کہ تم فلاں چیز لے کے آؤ، فلاں سامان لے کے آؤ۔ اب یوسف علیہ السلام غلام تھے، انہوں نے تو وہ ڈیوٹی کرنی ہی کرنی تھی، سامان لا کے رکھا اور پھر ان سے کہا کہ اب آپ جاؤ۔ آتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھا، جاتے ہوئے بھی دیکھا، تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو وہ بے خود ہو گئیں، یعنی انہیں اپنے آپ پہ قابو ہی نہیں رہا۔ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال کی جھلک ان سے برداشت نہیں ہو سکی، اور ان عورتوں نے اسی بے خودی میں، اسی بے اختیاری میں پھل کاٹتے کاٹتے یا سلاد کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنی انگلیوں تک کو زخمی کر لیا، اور انہیں پتہ تک نہیں چلا کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ اس قدر ان کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ بتاؤ، اب سناؤ
تم مجھے مینے اور تانے مارتی تھیں، آپ بتاؤ۔ تو وہ عورتیں دیکھ کے کہنے لگی کہ واقعی ہمیں اندازہ نہیں تھا، یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی حسن و خوبصورتی کی وجہ سے یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس تفسیر پہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ تو گرامیٹیکلی جو آیات ہیں ان کی کچھ ضمیریں اور ان کے کچھ صیغوں وغیرہ سے، الفاظ سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ تفسیر کے لحاظ سے بھی اور فہم کے لحاظ سے بھی کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا یوسف علیہ السلام کو وہ عورتیں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہیں، جبکہ وہ اس عورت کی سہیلیاں ہیں یا وہ اسی شہر محلے میں رہنے والی ہیں۔ تو حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے آج تک یوسف علیہ السلام جو اس گھر میں اتنے سال سے رہ رہے تھے، وہیں پہ وہ آئے جب وہ چھوٹے بچے تھے اور وہیں پہ وہ جوان ہوئے۔ اتنے لمبے عرصے میں کیا ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا؟ یہ کتنی انوکھی بات ہے، یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس لیے دوسری تفسیر زیادہ موزوں اور زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق ان عورتوں نے یہ باتیں کی کہ دیکھو یہ ہماری سہیلی، یہ عزیز مصر کی بیوی، اس کی جب یہ ساری سٹوری کھل گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہماری سہیلی یہ کیسی عورت ہے کہ ایک غلام اس سے قابو میں نہیں آ رہا، ایک غلام کو یہ پنسانے میں ناکام ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ان عورتوں نے یہ دعوے بھی کیے کہ یہ کام تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کام، ہمیں بتائیں، ہم اس کو پنسا کے دیتی ہیں۔ کسی طرح یہ بات ان کی سہیلی تک، عزیز مصر کی بیوی تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی۔ اس نے ایک دعوت رکھی، سب کو بلایا اور ان سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھ سے تو بات نہیں بنی، چلو مجھ سے تو یہ کام نہیں ہو سکا، تم آ کے ٹرائی کر لو۔ اب وہ عورتیں بیسیکلی دوسری تفسیر کے مطابق وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو صرف دیکھنے نہیں آئی تھی، پہلی تفسیر کے مطابق وہ صرف دیدار کرنے آئی تھی، دیکھنے آئی تھی کہ وہ کون سا غلام ہے، وہ کون سا لڑکا ہے جس پہ ہماری سہیلی فریفتہ ہو گئی ہے، جس کو دل دے بیٹھی ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق وہ دیکھنے نہیں آئی تھی، دیکھا تو انہوں نے کئی دفعہ ہوگا، اصل میں وہ اس بچے کو، اس غلام کو اپنے دام میں پھنسانے آئی تھی۔ یہ دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اور ممکن ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ پلاننگ بھی کی ہو عزیز مصر کی بیوی سے مشاورت کے ساتھ کہ چونکہ یہ نوجوان، یہ غلام تمہارے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے کہ تو میرے آقا کی، میرے مالک کی بیوی ہے، اس آقا کی، اس مالک کی بیوی ہے جس نے مجھے بچپن سے پالا پوسا، میری پرورش کی، اب میں اسی کے ساتھ خیانت کروں؟ تو ان عورتوں نے یہ کہا کہ چلو تمہارے ساتھ تو ہو سکتا ہے بدکاری نہ کرنے میں یہ بات رکاوٹ ہو کہ جی یہ میرے آقا کی، میرے مالک کی بیوی ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا، تو چلو ہم تو اس کے مالک کی، اس کے آقا کی بیویاں نہیں ہے نا، تو ہو سکتا ہے ہمارے جال میں پھنس جائے۔ تو جب ہمارے جال میں پھنس جائے گا نا تو پھر تمہارے لیے تمہارا رستہ ہموار ہو جائے گا۔ ایک جگہ پہ بدکاری کر لینے سے پھر اس کے بعد بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ کی ہے اب اس کے ساتھ بھی کرو، اس کے ساتھ کی ہے
اب تیسرے کے ساتھ بھی کرو۔ تو یہ انہوں نے چال چلی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ آ جاؤ تم بھی ٹرائی کر لو۔ جب وہ آئیں، تکیے شکے لگ گئے، مجلس سج گئی، بیٹھک سج گئی، تو پھر اس کے بعد ایک ایک عورت نے باری باری اس غلام کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش کی، اور ساتھ ایک ایک چھری ہر عورت کے ہاتھ میں رکھنے کا منصوبہ بھی طے ہوا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس چھری کا مقصد یہ تھا، اس دوسری تفسیر کے مطابق اس چھری کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ نہیں پھنسے گا تو ہم ایک ٹیکنیک استعمال کریں گے جو تقریباً سارے عاشقوں کے پاس ہوتی ہے، اور وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم اس کو خودکشی کی دھمکی دیں گے۔ ہم اسے خودکشی کی دھمکی دیں گی کہ اگر تم نے ہماری خواہش پوری نہ کی تو پھر یہ چھری ہے، ہم اپنے آپ کو قتل کرنے لگی ہیں، ہم لگی ہیں خون بہانے، ہم لگی ہیں اپنا گلا کاٹنے، تو پھر ہم مر جائیں گی اور پھر تمہارے اوپر ہمارا قتل پڑ جائے گا۔ اس کا مقصد دل کو نرم کرنا تھا۔ دل کو نرم کرنے کے لیے یہ بات ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے نوجوان بھی پھنس جاتے ہیں لڑکیوں کے عشق میں۔ جب لڑکیاں انہیں دھمکیاں دیتی ہیں نا، میں نے ٹرین کے نیچے آ جانا، میں نے چھلانگ لگا دینی ہے، میں نے زہر کھا لینا ہے، اور پھر میں تمہارے سرے چڑھ جاؤں گی، تو پھر لڑکے بیچارے رحم کے جذبے کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لڑکیاں بھی لڑکوں کی خودکشی کی دھمکیوں کی وجہ سے بیچاری پھنس جاتی، اور ان عورتوں نے بھی ایسا ہی کیا، چھری کے ساتھ اپنے آپ کو زخمی کر کے خون تک دکھایا، خون دکھا کر یوسف علیہ السلام کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، ان کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی۔ لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کے چنیدہ، اللہ کے منتخب کردہ سلیکٹڈ انسان تھے، پیغمبر تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام کسی قسم کی خودکشی کی دھمکی کی وجہ سے بھی برائی کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ مرتی ہو تو مرو، زخمی ہوتی ہو تو ہو جاؤ، لیکن میں اپنی روح کو زخمی نہیں کروں گا، میں اپنے کردار اور دامن کو داغدار نہیں ہونے دوں گا۔ بہرحال ان عورتوں کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ پہلے عزیز مصر کی بیوی کی ساری تدبیریں ناکام ہوئیں، پھر اس کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، ہم تمہیں اس کو پھنسا دیتی ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ کسی طرح بھی یہ چھری سے خون نکالنے کے بعد بھی اور بہتے ہوئے خون کے قطروں کو دیکھ کر بھی بدکاری کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو پھر انہوں نے جاتے ہوئے اپنی سہیلی سے کہا، لگتا ہے کہ یہ تو کسی طرح بھی ہماری چال میں، عورتوں کی چال میں آنے والا نہیں ہے، اس کے اندر تو انسان کا دل دھڑکتا ہی نہیں ہے، لگتا ہے یہ کوئی فرشتہ ہے۔ فرشتہ ہی ہوتا ہے نا جس کے اندر برائی کے لیے کوئی کشش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ عزیز مصر کی بیوی نے پھر ناکام و نامراد ہو کر جب دیکھا میں بھی ناکام، میری سہیلیاں بھی ناکام، تو پھر اس نے کہا کہ میں اسے جس بات کا حکم دے رہی ہوں اسے یہ کام ہر صورت کرنا ہوگا، اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر اسے جیل میں جانا ہوگا، پھر میں اسے جیل میں بھجوا دوں گی، اور پھر میں اسے ذلیل و رسوا کروا دوں گی۔ اسے جو میں نے اتنی عزت کے ساتھ، پروٹوکول، ناز نخرے کے ساتھ گھر میں رکھا ہوا ہے نا، پھر میں اس کو یہاں سے نکال دوں گی، جیل میں پہنچا دوں گی،
ذلیل کروا دوں گی۔ یہ بھی ایک حربہ تھا، دھمکیاں دینا شروع کر دی، تھریٹ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن قربان جائیں اللہ کے اس بندے پہ، اللہ کے اس پیغمبر پہ، حضرت یوسف علیہ السلام پہ، کہ یہ دھمکیاں بھی یوسف علیہ السلام کو ڈگمگانے میں، پھسلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور انہوں نے اس دھمکی کے جواب میں کیا کہا وہ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ آئیے آج کا سبق قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وقال، اور کہا، نسوتن، کچھ عورتوں نے، نسوتن، کچھ عورتوں نے، نسوتن کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کچھ عورتوں نے۔ یہ نسوہ اور نساء یہ دونوں امرأتن کی جمع ہے، امرأتن عورت، نساء بھی جمع اور نسوتن بھی جمع ہے۔ نساء اور نسوہ میں تھوڑا سا فرق بھی ہے، نساء زیادہ عورتوں پر بھی بولا جاتا ہے، دو یا دو سے زیادہ جتنی بھی عورتیں ہو جائیں سب پہ بولا جاتا ہے، لیکن نسوتن اسے کہتے ہیں جمع قلت، یعنی یہ تھوڑی عورتوں پر بولا جاتا ہے، 3 سے 10 کے درمیان کی گنتی پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑی سی عورتیں تھیں، چند عورتیں تھیں، 3 4 5 7 جتنی بھی تھیں۔ وقال نسوتن، اور کہا کچھ عورتوں نے، فی المدینہ، شہر میں، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تراود، پھسلاتی ہے، راود یراود، یراود سے تراود، مؤنث کا صیغہ، تراود، پھسلاتی ہے، فتن نوجوان کو بھی کہتے ہیں اور فتن غلام کو بھی کہتے ہیں، فتاہا اپنے جوان کو، اپنے غلام کو، عن نفسہ اس کے نفس سے۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے۔ قرآن مجید کا طرز کلام اور طرز بیان کتنا پاکیزہ اور کتنا صاف ستھرا ہے کہ ایک اتنا گرا ہوا اور ایک گھٹیا واقعہ یوسف علیہ السلام سے برائی کرنے کا اور اس کے لیے کوشش کرنے کا، قرآن مجید نے اس واقعے کو نہایت احسن طریقے سے، نہایت عمدہ طریقے سے، بڑے ڈکے چھپے الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے، قد، یقیناً، بلا شبہ، شاغافا، وہ دل میں داخل ہو چکا ہے، ہاں اس کے، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس عورت کی طرف، حبن، محبت کی روح سے، بلا شبہ وہ محبت کی روح سے اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ یہ شاغافہ، اس سے ایک لفظ ہے شغاف، شغاف کا معنی دل کا پردہ، تو شاغافہ کا معنی کہ وہ دل کے پردے کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ قد شاغافہ، بلا شبہ وہ اندر داخل ہو چکا ہے، ہاں اس کے، حبن، محبت کے اعتبار سے، محبت کی روح سے، یقیناً اس کی محبت اس کے دل میں داخل ہو چکی ہے۔ انا، بے شک ہم، لام زبر لا، یقیناً، نرا، دیکھتی ہیں، ہاں اسے، اس عورت کو، فی ضلال مبین، ضلال غلطی، مبین صریح واضح،
بے شک ہم اسے بڑی واضح غلطی پر دیکھتی ہیں۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ اس سے وہ ایک لڑکا قابو نہیں آتا، اور پہلے نمبر پہ تو عجیب بات یہ ہے کہ اس سے محبت ایک غلام سے ہو گئی۔ غلاموں سے بھی بھلا محبت کرتے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جائے جی کہ وہ فلاں لڑکی جو ہے اس کو ڈرائیور کے ساتھ محبت ہو گئی، اسے گھر کے چوکیدار کے ساتھ ہو گئی، تو یہ چیز معاشرے میں کم تر خیال کی جاتی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم تو اسے بڑی صریح اور واضح غلطی پر دیکھتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ دعوے بھی کیے، جیسا کہ اگلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر یہ غلطی کر ہی لی، اگلا ظلم یہ ہے کہ دیکھو وہ غلام اسے قابو نہیں آ رہا۔ یعنی ایک تو اتنے ان کے بقول اتنے کمتر لڑکے کے ساتھ اس نے عشق کیا، اور اوپر سے وہ بھی اس کے قابو نہیں آ رہا۔ فلما، تو جب سامعت، اس نے سنا، سامعہ اس مرد نے سنا اور سامعت اس عورت نے سنا۔ فلما، تو جب سامعت اس عورت نے سنا، بی پریپوزیشن ہے، بی کے متعلق یا کو، مکری ہننا، ان عورتوں کے مکر و فریب کو، ان کی ٹیکنیکس کو، ان کی چالوں کو۔ یہ چالیں کیا تھیں؟ یہ چالیں یہی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو فلاں کو ایسے پھنسا لیا، ہم تو ایسے کریں تو بڑے بڑے مرد پھنس جاتے ہیں، یہ تو غلام ہے، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی جن کو قرآن مجید نے مکرہن کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس عورت نے ان کے مکر و فریب کے بارے میں سنا، ارسلت، تو اس نے پیغام بھیجا، الیہن، ان کی طرف، تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ آ جاؤ، تم آ کے آزما لو، تم کوشش کر لو۔ وَأَعْتَدَتْ، واو اور اعتدت، اس نے تیار کی، جس طرح آتا ہے نا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے آگ جہنم، تو اسی طرح اعتدت، اس نے تیار کی، لہن، ان عورتوں کے لیے، ہن جمع مؤنث کی ضمیر ہے، لہن، ان عورتوں کے لیے، متکئن، متکئن، ایک تکیہ دار مجلس، تکیہ دار مجلس یعنی جس میں بڑے گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ یہ ایک لفظ کے ساتھ اس پوری مجلس کی خوبصورتی کو ظاہر کیا گیا، اس تیاری کی طرف اشارہ ہے کہ بڑی وہ اسپیشل قسم کی مجلس سجائی گئی۔ وآتت، آج کے سبق میں ذرا الفاظ، ووکیبلری، مشکل الفاظ کا ذخیرہ کافی زیادہ ہے۔ وآتت، اور اس عورت نے دی، آتا اس نے، اس مرد نے دیا، اور آتت اس عورت نے دی، کل واحدۃ، ہر ایک عورت کو، کل واحدۃ، ہر ایک عورت کو، منہن، ان میں سے، ان عورتوں میں سے ہر ایک عورت کو عزیز مصر کی بیوی نے دی۔ کیا دی؟ سکینن، ایک چھری۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چونکہ چال انہوں نے اپنی چلانی تھی، ٹیکنیک ان کی چلنی تھی، منصوبہ انہوں نے اپنا چلانا تھا، تو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوگی کہ ہمیں ایک ایک چھری بھی ساتھ دینی ہے۔ وقالت، اور اس نے کہا، اخرج، نکل۔ یہ اخرج فعل امر کا صیغہ ہے اور مذکر کے لیے، اخرج، تو مذکر نکل، اس لیے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے مراد یوسف علیہ السلام کو دیا جانے والا حکم ہے، اخرج، نکل، یعنی ساری مجلس سجا سجو کے ان کو بٹھا کے جب وہ سب ریڈی ہو گئیں تو یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے کہا کہ باہر آؤ، اخرج، نکل،
علیہن ان پر، ان عورتوں کے پاس اجتماعی طور پہ بھیجا یا ان عورتوں کے پاس 1 by 1 بھیجا، ایک ایک عورت اپنی اپنی چال چلنے کی کوشش کرے. فا تو لما جب، رأینا رأیتا تو نے دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا، رأینا یہ نون ہے، نون زبر نہ، یہ جمع مؤنث کی علامت ہوتا ہے جو آخر میں نون زبر نہ آتا ہے. رأینا ان عورتوں نے، فلما تو جب، رأینا انہوں نے دیکھا ہو اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو، اکبرنا انہوں نے بہت بڑا پایا، اکبرنا انہوں نے بہت بڑا پایا ہو اسے، کیا بڑا پایا یعنی بڑے مضبوط اعصاب کا مالک اور بڑا باکردار نوجوان. یہ نہیں کہ تھوڑی سی کوئی خوبصورت عورت دیکھی تو ساتھ ہی پگھل گئے، تھوڑی سی کسی عورت نے خودکشی کی دھمکی دی تو ساتھ ہی دل نرم ہو گیا کہ چلو پھر کوئی بات نہیں، اپنا دامن داغدار کر لیتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ فلما رأینہ، تو جب انہوں نے اسے دیکھا، اکبرنہ تو اسے بہت بڑا پایا کہ یہ تو بہت بڑا انسان ہے، یعنی بڑا مضبوط انسان ہے. وقطعنا اور انہوں نے بری طرح کاٹ دیے، قطعنا یہ باب تفعیل ہے، جیسے بلغ یبلغ تبلیغ والا باب ہے نا، یہ اسی میں سے ہے. تو اس کے اندر اہتمام ہوتا ہے، اہتمام کا تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے وقطعنا، اور انہوں نے بڑی بری طرح کاٹ دی، بڑی بے دردی سے کاٹ دیے. کیا کاٹ دیا؟ کس چیز کو کاٹا؟ ایدیا ہاتھوں کو، ہننا اپنے، اور انہوں نے بہت بری طرح اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، جگہ جگہ پہ کٹ لگا لی. اور یہ کوئی بڑی کوئی انہونی بات نہیں ہے. آج کل کی عاشق لڑکیاں اور عاشق لڑکے جو اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، عشق و محبت کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح کے کام عام کر لیتے ہیں، بلیڈ مار لیتے ہیں اور کبھی کچھ کر لیتے ہیں. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اور انہوں نے اپنے ہاتھ بری طرح کاٹ ڈالے. وَقُلْنَا اور انہوں نے کہا، دیکھیں سب سیغوں کے آخر میں جمع مؤنث، زیادہ عورتوں کے سیغوں کے آخر میں نون زبر نہ آ رہا ہے. وَقُلْنَا اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، حاشا للہ اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے. انسان تو اتنی کوشش کے بعد پسیج جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، بدکاری برائی کے لیے تیار ہو ہی جاتا ہے. ان ھذا، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جملے میں الا آ جائے تو پھر اس کا معنی نہیں، ان نہیں، ھذا یہ، الا مگر، ملکن فرشتہ، کریم معزز، بلکہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعیل سمیع علیم کے وزن پہ، لہذا ترجمہ کر سکتے ہیں نہایت معزز. ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر کوئی نہایت معزز فرشتہ. فرشتہ ہی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے داؤ پیش میں نہیں آ رہا، یہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. قالت اس عورت نے کہا، فذالکن، فا تو ذالکن، کیونکہ زیادہ عورتوں سے بات ہو رہی ہے، لہذا ذالکہ کے ساتھ کنہ جمع مؤنث کی ضمیر لگا دی گئی، لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. ذالکہ کے ساتھ جب بھی کوئی ضمیر لگے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمہ صرف ذالکہ کا ہی ہوتا ہے.
ذالکہ ہو، ذالکم، ذالکم، ذالکن، سب کا ترجمہ وہ، فذالکن، تو وہ لفظی معنی تو اس کا وہ ہوتا ہے، لیکن یہ کے معنی میں بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے، جیسے ذالک الکتاب، وہ کتاب، لیکن چونکہ اب یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے ہم اس کا ترجمہ یہ کتاب بھی کر لیتے ہیں۔ فذالکن، تو یہی ہے، الذی، جو، فذالکن الذی، تو وہ یہی ہے، لمتن، تم نے ملامت کی، لمتن، آخر میں نون زبر نہ، لمتن، لومو ہوتا ہے نا ملامت کرنا، لمتن، تم نے ملامت کی، تم نے برا بلا کہا، ملامت کی، نی، مجھے، فی ہی، جس کے بارے میں، کہنے لگی تو وہ نوجوان، وہ غلام یہی ہے جس پہ تم مجھے تانے مارتی تھی نا، میں نے مارتی تھی کہ اس سے ایک غلام قابو میں نہیں آتا، تو اب بتاؤ، کر کے دیکھ لیا نا تم نے ٹرائی۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، راودتو، میں نے پھسلایا، ہو اسے، عن نفسہ، اس کے نفس سے، فاستعصم، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ تم نے تو آج ایک دفعہ کی ہے، میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہی تھی، اور بلا شبہ یقیناً میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا۔ فاستعصم، فا، پس یا مگر، استعصم، استعصم، اس کے اندر عصمت کا لفظ ہے، عین صاد میم، یہ روٹ ورڈز ہیں، عصمت، عصمت کا معنی بچاؤ، تو اس کے شروع میں سین اور تا، یہ جو دو زائد حروف ہیں نا، یہ زائد حروف یا تو طلب کا معنی پیدا کر دیتے ہیں، جیسے استغفار، بخشش مانگنا، یا پھر مبالغے کا معنی پیدا کر دیتے ہیں، تو یہاں مبالغے کا معنی، فاستعصم، پس وہ صاف بچ گیا، فاستعصم، پس وہ صاف بچ گیا، یا مگر، وہ مگر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، پس وہ صاف بچ گیا، یہ صاف کا لفظ مبالغے کے لیے میں بول رہا ہوں، اور وہ زائد حروف کی وجہ سے، یعنی وہ صرف بچا ہی نہیں بلکہ پوری طرح بچ گیا، صاف صاف ہی بچ گیا، ہوتا ہے نا کہ تھوڑا بہت ہی چلو قریب ہو گیا ہو، ایسا بھی نہیں، فاستعصم، مگر وہ صاف صاف بچ گیا، وَلَئِن، اور واو اور لمزہ پر لا، واقعی، ان، اگر، لم یفعل، اب اپنی خفت اور شرمندگی کو مٹانے کے لیے یہ بات کر رہی ہے، دھمکیوں پہ اتر آئی، کہنے لگی والا ان، آخر عزیز مصر کی بیوی تھے نا، انسلٹ بےزتی تو محسوس ہوئی ہوگی نا، کہنے لگی والا ان، اور البتہ اگر، لم، نہ، یفعل، وہ نہ کرے، اور اگر اس نے نہ کیا، ما، جو، آمرو، میں حکم دیتی ہوں، ہو، اسے، لا یسجنن، شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ، دو دفعہ تاکید، لا یسجنن، تو اسے ضرور ہی قید کر دیا جائے گا، یہ فعل مجہول ہے، پیسے وائز، لا یسجنن، تو اسے ضرور ہی قید کیا جائے گا، وَلَا يَكُونَا، یہ اصل میں تھا وَلَا يَكُونَن، جیسے بعض اوقات فعل کے شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون مشدد لگتا ہے نا، شد والا نون، بعض اوقات شروع میں لام زبر لا، لام تاکید، اور آخر میں نون خفیفہ بھی لگا لیتے ہیں، اور اس سے بھی تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن نون ثقیلہ کی نسبت ذرا کم تاکید ہوتی ہے، نون ثقیلہ جو ہوتا ہے نا شد والا، اس کے ساتھ زیادہ تاکید پیدا ہوتی ہے، زیادہ یقین کا معنی پیدا ہوتا ہے، تو اس نے دو باتیں کی، پہلی کے ساتھ
نون ثقیلہ کی تاکید کہ ضرور بے ضرور جیل بھجوا دوں گی یا جیل جانا ہوگا، اور جو اگلی بات تھی نا ذلیل کرنے والی، انسلٹ کرنے والی، کم ترک بنانے والی، وہ تو اس کے اختیار میں نہیں تھی، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے اس میں ذرا کم تاکید کے ساتھ اس نے کہا والا یکونن نہیں کہا بلکہ والا یکونن، اس کا معنی بھی ویسے تاکید ہی ہوگا لیکن ذرا کم تاکید۔ تو والا یکونن کو لکھنے کا املا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آخر میں الف آ گیا۔ بہرحال یہ گرامر کی باتیں ہیں، کسی کو نہ بھی سمجھ آئیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وَلَا يَكُونَا، اور یہ ضرور ہی ہوگا، من الصاغرین، ذلیل ہونے والوں میں سے، ذلیل ہونے والوں میں سے، صغیر اصغر چھوٹا، اور ذلیل کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کسی کو چھوٹا کر دینا، نیچا کر دینا۔ اللہ اکبر، تو اس نے کہا کہ یہ ضرور ہی ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد ان ساری دھمکیوں کے، ساری چالوں کو چلنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اور اس گندے ماحول سے یوسف علیہ السلام کیسے نکلے، انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔